حویلی کی فضاؤں میں رات کا گہرا سکوت اتر چکا تھا۔ چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان کے عین وسط میں چمک رہا تھا، جس کی چاندنی جیسی سفید روشنی حویلی کی پرشکوہ صحن، اونچی دیواروں اور وسیع و عریض چھت پر بکھری ہوئی تھی۔ دور کہیں رات کے پرندوں کی دھیمی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جو ماحول کی سحر کو مزید گہرا کر رہی تھیں۔ حویلی کے اس وسیع چھت پر جہاں رات کی ٹھنڈی ہوا کی جھونکے چل ارمان ملک کھڑا تھا۔ اس کا قد و قامت، اس کی شخصیت کا رعب اور اس کے چہرے کے تاثرات واضح بتا رہے تھے کہ وہ اس پورے علاقے کا بے تاج بادشاہ ہے۔ اس نے اپنے مضبوط کندھوں پر سیاہ رنگ کی روایتی شال کا درست کیا، جو سرداروں کی شان ہوا کرتی ہے۔ ارمان نے نیچے جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ ایک نہایت نرم ریشم جیسی ملائم اور جانی پہچانی آواز نے اس کی قدموں کو وہیں جکڑ دیا۔ وہ آواز کسی زنجیر کی طرح اس کے پیروں سے لپٹ گئی۔ مجھے سونا ہے تمہارے ساتھ ارمان۔ ارمان کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے لبوں پر ایک دھیمی، دلکش اور گہری مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ آہستہ سے پلٹا اور اپنے سامنے کھڑی اپنی لاڈلی، نازک اور جان سے پیاری بیگم تاشا کو دیکھنے لگا۔ تاشا اس وقت سفید رنگ کی شب خوابی کے لباس میں ملبوس تھی اور رات کی ٹھنڈی ہوا اس کی لمبی سیاہ زلفوں کو اس کے خوبصورت چہرے پر بکھیر رہی تھی۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں، جو ارمان کی کمزوری بھی تھیں اور اس کی طاقت بھی، اس وقت سچی ضد اور بے پناہ محبت سے چمک رہی تھیں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے شال کو سینے پر سمیٹے ارمان کو الٹیمیٹم دینے والے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ ارمان چند لمحے اسے بس دیکھتا رہا، پھر وہ دھیمے سے قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے بوٹوں کی آواز چھت کی سکوت میں گونجی۔ وہ تاشا کے بالکل قریب آ رکا۔ اس نے اپنا ایک مضبوط ہاتھ اٹھایا اور تاشا کے چہرے پر آئی زلفوں کی ایک لٹ کو بڑے پیار سے اس کے کان کے پیچھے عرصا۔ اس کا لمس اتنا نرم تھا کہ تاشا بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اوپر دوست آئے ہوئے ہیں میرے تاشا۔ ارمان کا لہجہ انتہائی دھیما، محبت آمیز اور سمجھانے والا تھا۔ اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ بہت عرصے سے بعد ہم سب یار بیلی اکٹھے ہوئے ہیں، بچپن کے ساتھی ہیں میرے، اور اب اتنی رات گئے میں انہیں یوں اکیلا چھوڑ کر نیچے کیسے آ جا سکتا ہوں؟ اور پھر تم میرے ساتھ یہاں چھت پر کیسے سو سکتی ہو؟ یہاں کھلی چھت ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، اور میرے دوست بھی یہیں موجود ہیں۔ تاشا نے ارمان کی ایک نہ سنی۔ اس نے اپنی نیلی آنکھیں کھولی، جن میں اب خفگی اور لاڈ کا ایک انوکھا امتزاج تھا۔ وہ ایک قدم مزید آگے بڑھی، یہاں تک کہ اس کے اور ارمان کے درمیان کا فاصلہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے دونوں نازک اور گورے ہاتھ اٹھائے اور ارمان کے گلے میں ڈال دیے۔ اس کا یہ انداز، اس کی یہ قربت ارمان کے دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کرنے کے لیے کافی تھی۔ ارمان نے گہرا سانس لیا۔ اس کی سانسوں میں تاشا کے وجود سے اٹھنے والی دھیمی خوشبو بسنے لگی۔ مجھے اس سب سے کوئی مطلب نہیں ہے ارمان۔ تاشا نے اپنے سر کو تھوڑا سا خم کیا۔ اس کا لہجہ مکمل طور پر ضدی بچے جیسا تھا۔ مجھے بس تمہارے ساتھ سونا ہے۔ میں تم سے دور ایک پل بھی نہیں سونا چاہتی۔ تم جانتے ہو نا کہ اگر تم میرے پاس نہیں ہوگے تو مجھے ساری رات نیند نہیں آئے گی۔ میں بس جاگتی رہوں گی، کروٹیں بدلتی رہوں گی اور صرف تمہارے ہی بارے میں سوچتی رہوں گی کہ میری رات کی نیند اڑ جائے گی۔ اور کیا تم واقعی یہ چاہتے ہو کہ تمہاری تاشا ساری رات سو نہ پائے؟ کیا تمہیں اپنی تاشا پر بالکل ترس نہیں آتا؟ اس نے اپنی گہری نیلی آنکھیں ارمان کی سیاہ پرکشش آنکھوں میں گاڑی۔ وہ آنکھیں جیسے ارمان پر اپنی محبت کا کوئی پرانا، سحر انگیز اور ناقابل شکست جادو کر رہی تھی۔ محبت کا وہ جادو جو وہ ایک خاص عرصے سے، جب سے ان کا رشتہ ہوا تھا، ارمان پر کرتی آئی تھی۔ ارمان اس کے اس سحر میں بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ وہ پورے علاقے کا ایک باروب، نڈر اور سنگدل سردار مانا جاتا تھا، جس کے ایک حکم پر بڑے بڑے وڈیرے اور خان سر جھکا لیتے تھے، جس کی ایک للکار سے دشمنوں کے دل کانپ اٹھتے تھے۔ لیکن اس نازک سی لڑکی کے سامنے آتے ہی اس کی ساری سرداری، سارا روب اور سارا غرور جیسے پگھل کر پانی ہو جاتا تھا۔ وہ تاشا کے سامنے صرف ایک عاشق تھا، ایک ایسا مرد جو اپنی عورت کے ہر نخرے کو اپنی جاگیر سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ ارمان نے بغور اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھا، اس کی نازک سی معصوم نتلی، اس کے گلابی لب جو اس وقت شکایت پیش کر رہے تھے، اور وہ نیلی آنکھیں جو کائنات کے سارے راز اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے۔ ارمان کے دل میں شرارت جاگی۔ اچھا، ایسا کرتے ہیں نا؟ ارمان نے اپنے مخصوص دلکش اور شرابی انداز میں ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ میں کچھ وقت ان کے ساتھ گزار کر آتا ہوں۔ وہ سب ابھی جاگ رہے ہیں، کچھ پرانی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں بس آدھا پونا گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ان کا دل بہلاتا ہوں، اور پھر ہم نیچے کمرے میں جاتے ہیں اور ساتھ ہی سوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ آئیڈیا صحیح ہے نا؟
ارمان نے اس کے گال کو اپنی انگلی کی پشت سے چھوتے ہوئے پوچھا۔ تاشا نے فوراً اپنا منہ دوسری طرف گھمایا، جیسے اسے ارمان کی یہ تجویز بالکل پسند نہ آئی ہو۔ اس نے اپنی باہیں ارمان کے گلے سے ہٹائیں اور مصنوعی غصے بولی، میں نے کہا نا ارمان کہ میں نے چھت پر تمہارے ساتھ سونا ہے، مجھے نیچے کمرے میں نہیں جانا، میں نے یہیں اس کھلے آسمان کے نیچے ان تاروں کی چھاؤں میں تمہارے ساتھ سونا ہے۔ ارمان نے ایک گہرا سانس خارج کیا اور مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھ لیے۔ لیکن تاشا، میری بات تو سمجھو، وہاں میرے دوست ہیں اور آج ہمیں اتنے مہینوں بعد بلکہ سالوں کے بعد اس طرح سکون سے بیٹھنے کا وقت ملا ہے۔ ویسے بھی جب سے بابا سائیں کے بعد پگڑی میرے سر پر آئی ہے، جب سے میں اس حویلی کا سردار بنا ہوں، میں تو جیسے اپنے دوستوں کو اپنی پرانی زندگی کو بالکل بھول ہی گیا ہوں۔ ہر وقت فیصلے، پنچایتیں، خاندانی دشمنیاں اور حویلی کے معاملات۔ آج بڑی مشکل سے ان کے لیے وقت نکالا ہے اور اب تم یہ نئی ضد لے کر بیٹھ گئی ہو۔ ارمان نے اپنی حقیقی پریشانی اور مجبوری بیان کی، جس سے تاشا بھی اچھی طرح واقف تھی کہ سرداری کا بوجھ ارمان کے کندھوں پر کتنا بھاری ہے۔ لیکن تاشا اس وقت کسی بھی منطق کو ماننے کی موڈ میں نہیں تھی۔ اس نے اپنے آبرو اچکائے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے کولہے پر رکھے اور پھر بڑی چیلنجنگ اور لاڈلے انداز میں ارمان کی طرف دیکھا۔ اچھا، تو پھر سردار صاحب، اب آپ خود فیصلہ کر لیں اور فوراً ڈیسائیڈ کریں، میں یا آپ کے وہ دوست۔ ارمان نے حیرت اور بے پناہ لاڈ سے تاشا کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں سے ایک بے ساختہ ہنسی نکل آئی۔ تاشا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیسا موازنہ ہے؟ دوستوں کا اپنا ایک مقام ہے، وہ مہمان ہے ہمارے، اور تمہارا مقام تو میرے دل میں ہے، میری روح میں ہے، تم ان سے اپنا مقام کیسے کر سکتی ہو؟ ارمان نے اس کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ کوئی موازنہ نہیں ہے ارمان، یہ بس محبت کی بات ہے، اور اگر محبت سمجھ میں آئی ہے تو اسے ابھی کے ابھی ثابت کریں۔ اگر آپ کو میری پرواہ ہے تو میرے ساتھ رکیں، ورنہ ابھی اسی وقت یہاں سے چلے جائیں اپنے دوستوں کے پاس۔ تاشا نے تقریباً اسے کمرے کی طرف دھکیلتے ہوئے اور خود سے دور کرتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ سچ مچ ناراض ہو جائے گی اگر ارمان نے اس کی بات نہ مانی۔ ارمان تاشا کے اس رنگ پر دل و جان سے فدا ہوا۔ وہ تاشا کے ساتھ کہیں سے بھی وہ روایتی سخت گیر سردار نہیں لگتا تھا جو وہ دنیا کے سامنے تھا۔ جس طرح تاشا سے ٹریٹ کرتی تھی، جس بے باکی اور حق سے وہ اس سے بات کرتی تھی، اور جس طرح ارمان اس کے ہر نخرے کو، اس کی ہر الٹی سیدھی ضد کو سر آنکھوں پر اٹھاتا تھا، یہی ان کے عشق کا خاصہ تھا۔ تاشا سے تقریباً دھکیلتی ہوئی کمرے کے اندر لے آئی اور باہر کا بھاری لکڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی ارمان اس بند دروازے کے باہر گیلری میں آیا، وہاں پہرا دینے والی حویلی کے وفادار ملازمین کی نظر اپنے سردار پر پڑی۔ انہوں نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھے، اپنے سروں کو احترام سے جھکایا اور یک زبان ہو کر بولے، السلام علیکم سردار سائیں۔ ملازمین کی اس طرح سر جھکتے دیکھ کر ارمان کو اچانک ایک جھٹکا لگا اور اسے اندازہ ہوا کہ ہاں، وہ تو اس پورے علاقے کا سردار ہے جس کے سامنے لوگ اونچی آواز میں بات کرنے کی جرت نہیں کرتے۔ لیکن کمرے کے اندر اس کی بیگم نے اسے کس طرح ایک منٹ میں بے بس کر دیا۔ وہ اپنے سر کو جھٹکا ہوا، اپنے دل میں تاشا کی محبت کا اعتراف کرتا ہوا، مسکراتا ہوا دوبارہ چھت کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ تاشا بھی نا کس طرح کے فیصلے کرواتی ہے اس سے۔ ارمان دوبارہ چھت پر آ گیا۔ رات کے اب تقریباً 3 بج رہے تھے۔ چھت پر پھیلی چاندنی اب اور بھی زیادہ سفید اور سحر انگیز لگ رہی تھی۔ ارمان کے تقریباً سارے دوست جو کافی دیر تک باتیں کرتے رہے تھے، اب تھکن کی وجہ سے گہری نیند سو چکے تھے۔ کوئی شال اوڑے لیٹا تھا تو کوئی تکیے پر سر رکھے خوابوں کی دنیا میں تھا۔ ارمان نے اپنے دوستوں کو دیکھا، پھر وہ چھت کے کونے پر لگی لکڑی کی چارپائی پر آ کر لیٹ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھے اور آسمان پر پھیلے ان گنت تاروں کو دیکھنے لگا۔ چاروں طرف ایک عجیب سے خوبصورت خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا کے جھونکے ارمان کے چہرے کو چھو کر گزر رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں نیند کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ وہ ساری رات اپنے دوستوں سے باتیں کرتا رہا تھا، لیکن اس کا ذہن، اس کا دل اور اس کی روح اس وقت نیچے اس بند کمرے میں تاشا کے پاس اٹکی ہوئی تھی۔ وہ تاشا کی ان نیلی آنکھوں کو یاد کر رہا تھا اور اس کی اس معصومانہ ضد کو یاد کر رہا تھا جس میں اس کے لیے بے پناہ جنونی محبت چھپی ہوئی تھی۔ ارمان کو لگا کہ تاشا کے بغیر اس چاندنی رات کا، ان تاروں کا اور اس ٹھنڈی ہوا کا کوئی لطف نہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی نظر ایک بار پھر چاروں طرف پھیلتی چاندنی پر گئی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب مزید یہاں نہیں رک سکتا۔ ارمان دھیمے اور نپے تلے قدموں سے چھت کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ حویلی کی دالان میں مکمل اندھیرا تھا۔
صرف کیاریوں میں لٹکے ہوئے پرانے فانوسوں کی مدھم پیلی روشنی فرش پر تیر رہی تھی اور وہ اپنے کمرے کے بھاری لکڑی کے دروازے کے سامنے آ کر رکا۔ اس نے چند سیکنڈ کے لیے سانس روکی، پھر نہایت آہستہ سے بغیر کوئی آواز کیے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کے اندر کا ماحول بالکل پرسکون تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا لیمپ مدھم روشنی بکھیر رہا تھا، جس کی وجہ سے کمرے میں ایک رومانوی اور دھیما سا سحر پھیلا ہوا تھا۔ ارمان نے دیکھا کہ تاشا بیڈ کے عین وسط میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے گھٹنوں کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا اور اپنی تھوڑی ان پر ٹکائے سامنے دیوار پر لگی ایک بڑی پینٹنگ کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ ارمان کو اندر آتے دیکھ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوشی کی ایک تیز لہر دوڑی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں چمک ابھری، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے فوراً اپنے جذبات پر قابو پایا اور اپنا چہرہ دوسری طرف گھما لیا کہ جیسے وہ ارمان کی اس تاخیر پر سخت ناراض ہے۔ ارمان اس کے اس معصومانہ اور دلکش انداز پر دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ وہ اپنے بوٹ اتار کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ تاشا نے پوزیشن نہیں بدلی، وہ اب بھی دوسری طرف منہ کیے بیٹھی تھی۔ ارمان بیڈ پر چڑھا اور گھٹنوں کے بل چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھایا اور تاشا کو وہ انتہائی نرم و نازک اور گورا ہاتھ اپنے مضبوط چوڑے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ ارمان کے ہاتھ کا لمس گرم اور محفوظ تھا، جبکہ تاشا کا ہاتھ رات کی ٹھنڈک کی وجہ سے تھوڑا سا سرد ہو رہا تھا۔ ارمان نے اسے آہستہ سے اپنی طرف کھینچا۔ تاشا نے تھوڑی سی مزاحمت دکھائی، لیکن ارمان کی طاقت اور اس کی محبت کے سامنے اس کی ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ وہ گھوم کر ارمان کے بالکل سامنے ہو گئی۔ اب کہاں جانے کا ارادہ ہے محترمہ؟ ارمان نے اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی گہری نظریں ڈالتے ہوئے نہایت ہی دھیمے اور سرگوشی نما لہجے میں پوچھا۔ تاشا کا دل ارمان کی اس قدر قربت پر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے گالوں پر حیا کی ایک سرخ لہر دوڑ گئی۔ وہ ارمان کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی پلکیں جھکا گئی اور اٹک اٹک کر بولی، لائٹس بند کر دیتے ہیں نا ارمان؟ مجھے اب سچ میں بہت نیند آ رہی ہے۔ سردار ارمان ملک اس کی اس گھبراہٹ اور معصومیت پر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کی مردانہ اور بھاری ہنسی کمرے کی سکوت میں گونجی۔ تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے تاشا کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے سونے دوں گا؟ اس نے تاشا کی تھوڑی کو اپنی 2 انگلیوں سے اٹھایا تاکہ وہ دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ اتنی ضد کر کے مجھے دوستوں سے چھین کر یہاں لائی ہو اور اب کہتی ہو کہ لائٹس بند کر کے سو جاؤ۔ ارمان کی اس بات پر تاشا کا پورا چہرہ مکمل طور پر سرخ پڑ چکا تھا، جیسے کسی نے سفید کینوس پر گلابی رنگ بکھیر دیا ہو۔ اس نے شرماتے ہوئے ارمان کے سینے پر اپنا سر ٹکانے کی کوشش کی۔ پر مجھے تو واقعی نیند آ رہی ہے ارمان۔ اس کے مضبوط اثار میں تھوڑا کسمس آئی۔ خود کو چھڑانے کی ایک کمزور سی کوشش کی، لیکن ارمان نے اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ مگر میں تمہیں سونے نہیں دوں گا تاشا، ارمان نے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ تاشا ارمان کے لمس میں چھپی اس ہلکی سی سختی اور شدت کو محسوس کر سکتی تھی جو اس کے اندر کے مرد اور سردار کا خاصہ تھی، لیکن وہ خود بھی تو اس کی اس حد سے بڑی ہوئی جادوئی محبت کی اتنی ہی عادی تھی جتنا ارمان اس کا عادی تھا۔ اگر ارمان کی محبت میں ایک جنون تھا، ایک دیوانگی تھی، تو تاشا بھی اس سے عشق کی اس آخری اور جنونی حد تک محبت کرتی تھی جہاں دنیا کی کوئی دوسری چیز دکھائی نہیں دیتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں ایک دوسرے کی سانسوں میں کھوتے چلے گئے۔ جب ارمان اس کے سحر میں مکمل طور پر گم ہو چکا تھا اور کمرے کا درجہ حرارت ان کی جذبات کی گرمی سے بڑھ رہا تھا، تب تاشا نے ارمان کے کندھے پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمی سی آواز میں تمتماتے ہوئے کہا، ارمان، تمہارے دوست ہے نا؟ ارمان نے فوراً اپنے ہاتھ روک لیے۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ اس نے تاشا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں لیا، اس کے رخساروں پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھنے لگا۔ اس کا لہجہ اب سنجیدہ اور تھوڑا سا رنجیدہ تھا۔ تاشا، اگر کوئی بات ہے، اگر تمہارا دل نہیں ہے تو صاف صاف کہہ دو۔ میں بھی اس وقت تم سے دور ہو جاتا ہوں، لیکن یوں بار بار دوستوں کے بہانے مت بنا۔ مجھے تمہاری محبت میں کوئی زبردستی یا ادھورا پن نہیں چاہیے۔ ارمان جیسے ہی تاشا سے دور ہونے کے لیے پیچھے ہٹنے لگا، تاشا کا دل ایک دم سے ڈوبنے لگا۔ اسے لگا کہ اس کے اس مذاق سے ارمان کا دل دکھ گیا ہو اور وہ ارمان کو کسی بھی قیمت پر خود سے ناراض یا دور نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا اور ارمان کی گردن میں ڈال کر اسے دوبارہ اپنے قریب کر لیا۔ نہیں ارمان، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ میں آپ کو یوں ناراض نہیں کر سکتی۔ میں تو خود آپ کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی۔ اس نے ارمان کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی سچائی سے اعتراف کیا۔ ارمان کے لبوں پر ایک دلکش اور فاتحانہ اور بے پناہ محبت سے بھرپور مسکراہٹ ابھر آئی۔ او ویری گڈ،
उसने सरगोशी की और इसके बाद हवेली का वो कमरा उनकी मोहब्बत, उनके लम्स और उनकी सांसों की धीमी आंच से महकने लगा। वो रात उनके इश्क की गवाह बन गई, एक ऐसा इश्क जो हवेली की ऊंची दीवारों से भी ज्यादा मजबूत और चांद की रोशनी से भी ज्यादा खालिस था। मोहब्बत जितनी गहरी और जुनूनी होती है, जिंदगी उसके सामने इतनी ही बड़ी आजमाइशें और दीवारें खड़ी कर कर तपती है। सरदार अरमान मलिक और ताशा की जिंदगी का ये सुनहरी दौर भी हमेशा एक जैसा नहीं रहा। हवेली की ये चांदनी रातें और मोहब्बत के ये लम्हात जल्द ही खानदानी सियासत, सरदारी की जिम्मेदारियों और कुछ हासिदों की साजिशों की नजर होने लगे। अरमान मलिक अब सिर्फ ताशा का शौहर नहीं था, वो इस पूरे कबीले का सरदार था और बाबा साईं के इंतकाल के बाद हवेली के तमाम अहम और पेचीदा मामलात अब उसी के फैसलों के मोहताज थे। उसे अक्सर व बेशतर पंचायतों, खानदानी झगड़ों को सुलझाने और कबीले के दूर दराज इलाकों के दौरों के लिए कई कई दिन हवेली से बाहर गुजारने पड़ते। जब अरमान हवेली से दूर होता तो ताशा हवेली के इस बड़े सुनसान कमरे में अकेली रह जाती। अरमान की वालिदा नूर फातिमा हवेली की बड़ी बेगम थी। वो एक रिवायती सख्तगीर और खानदानी वकार को सबसे मुकद्दम रखने वाली खातून थी। उनका हवेली में एक अलग ही रोब और दबदबा था। नूर फातिमा ताशा से मोहब्बत तो करती थी, लेकिन वो ये भी चाहती थी कि ताशा एक रिवायती सरदारनी की तरह रहे, जो हर वक्त हवेली के कवानीन की पाबंद हो और अरमान के फैसलों में कभी रुकावट न बने। हवेली के दीगर हिस्सों में अरमान के चचा और उनके बेटे भी रहते थे, जिनकी नजरें हमेशा सरदारी पर लगी रहती थीं। वो अरमान को नीचे दिखाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। उनका मानना था कि अरमान अपनी बेगम की मोहब्बत में आकर कबीले के उसूलों को पसे-पुश डाल रहा है। इसी दौरान अरमान के चचाजाद भाई जुनैज़ मलिक का हवेली में आना जाना बढ़ गया। जुनैज़ एक निहायत सुलझे हुए, खामोश तबा और एक नेक दिल इंसान थे, जो बचपन ही से अरमान के साथ भाइयों की तरह रहे थे। वो ताशा की बहुत इज्जत करते थे और उसे अपनी भाभी कम और छोटी बहन ज्यादा समझते थे। जब कभी अरमान बाहर होता और ताशा उदास होती तो जुनैज़ अक्सर हवेली के सहन में बैठकर उसे अरमान के बचपन के किस्से सुनाकर उसका दिल बहलाने की कोशिश करते। लेकिन हवेली के कुछ हासिदीन और रिश्तेदारों को अरमान और ताशा की ये बेपनाह मोहब्बत और हवेली का सुकून खटकने लगा था। उन्होंने इस मासूमाना रिश्ते को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हवेली के अंदर और बाहर ये अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि अरमान की गैर मौजूदगी में हवेली के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो मलिक खानदान की रिवायात के खिलाफ है। बात इस वक्त बिल्कुल बिगड़ गई जब कबीले के एक पुराने ज़मीन के तनाज़े ने दोबारा सर उठाया। इस तनाज़े को हल करने के लिए अरमान को मुसलसल 2 महीने हवेली से दूर रहना पड़ा। पीछे से हवेली में एक बड़ी और भयानक गलतफहमी ने जन्म लिया। एक शाम अरमान के चचा